السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد میر۔ ناظرین، آج کی 3-4 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، انہی پہ بات کریں گے۔ ناظرین، جب سے شانگلہ میں چینی باشندوں پہ حملہ ہوا، اس کے فوراً بعد جتنی بھی چینی کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں انہوں نے کام بند کر دیا ہے۔ اب چونکہ ان کمپنیز کے ساتھ ہمارے مقامی لوگ بھی بہت سارے کام کر رہے تھے، تو کام بند ہونے کے باعث تقریباً 5 سے 10 ہزار کے قریب جو مزدور ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور عید سر پہ ہے اور ان کے سر پہ بھی بے روزگاری کی تلوار مسلسل لٹک رہی ہے۔ چونکہ یہ فیصلہ جو چینی کمپنیز ہیں انہوں نے سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر لیا۔ ناظرین، اس کے بعد جو وفاقی حکومت نے ججز کے لیٹر پر ایک کمیشن بنایا، اور اس کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ تصدق جیلانی کو بنایا۔ سپریم کورٹ بار نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس کے علاوہ ملتان، بہاولپور، ایبٹ آباد بار ایسوسی ایشن نے بھی ان کا خیر مقدم کیا ہے، اور کہا ہے جو تصدق جیلانی ہے وہ ایک انتہائی ذمہ دار اور بہترین انسان ہے، ان کا جو کردار ہے بے داغ ہے، اور وہ اس کمیشن کے لیے بہترین ہے۔ جبکہ دوسری جانب بلوچستان کی جو وکلاء تنظیمیں ہیں انہوں نے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں حکومتی کمیشن مسترد کر دیا۔ وکلاء تنظیموں نے اجلاس کیا، اجلاس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں قائم کمیشن ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے اور اس پر فل کورٹ سماعت کرے۔ ناظرین، اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو ایک عرصے کے بعد کسی بھی حکومت کو سفارتی خط لکھا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس خط کا جواب دے دیا، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے میں کچھ ایس او پیز طے کیے گئے ہیں، جن ایس او پیز کی تحت عمران خان سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ملاقات کر سکیں گے۔ ایک ہفتے میں کتنے دن ہوں گے جن میں عمران خان سے ان کی فیملی ملاقات کر سکے گی اور ان کے وکلاء بات کر سکیں گے۔ ناظرین، انہی ڈیولپمنٹس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے ایس او پیز طے کیے گئے تھے۔ اب یہ معاہدہ ہوا سپرنٹینڈنٹ جیل اور عمران خان کے درمیان، اور ایس او پیز جو طے پائے وہ یہ تھے کہ جیل میں ملاقاتوں کے لیے 3 فوکل پرسنز جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے، جن میں بریسٹر گوہر ہیں، شیر افضل مروت ہیں اور بریسٹر عمیر نیازی ہیں۔ ایس او پیز پر عمران خان اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے دستخط کیے۔ اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ماضی میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی جس میں آج سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ نواز شریف کو، زرداری کو، بھٹو کو، مریم نواز کو اور جتنے دیگر سیاسی بڑے قیدی ہیں کسی کو ایسی سہولت نہیں دی گئی جیسی سہولت عمران خان کو دی جا رہی ہے۔ یہ سہولت عمران خان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ ایک یہ بات، اور مزید ایس او پیز کیا طے ہوئے کہ ایس او پیز میں یہ طے ہوا کہ جو فوکل پرسن ہے وہ عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے ہر فوکل پرسن 2 بندوں کا نام دے گا، اور ہفتے میں 2 دن عمران خان سے ملاقات کرائی جائے گی۔ ایک دن ان کا فیملی کے لیے ہوگا اور ایک دن ان کا وکلاء اور دیگر شخصیات کے لیے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی احکامات کے مطابق ہم عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منگل کے روز جو ہے وہ عمران خان سے ان کی فیملی ملاقات کرے گی، جمعرات کے دن ان سے وکلاء اور دیگر جتنی بھی سیاسی شخصیات ہیں وہ ملاقات کر سکیں گی۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 26 مارچ کو عمران خان سے 10 اور 28 مارچ کو 18 افراد نے عمران خان سے جیل میں ملاقات کی تھی۔ اچھا، یہ بات سن کے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ یہ بات پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں جا رہی ہے۔ اس پہ سینیٹر جو عرفان صدیقی ہیں انہوں نے کہا کہ جیل ملاقاتوں کے لیے سزا یافتہ قیدی کے ساتھ تحریری معاہدہ، یہ تو قانون کا مذاق ہے، قانون کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ کون سا جیل مینول ہے جس کے اکارڈنگ آپ کسی قیدی کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں اور اس کو اس طرح کی سہولیات دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھٹو، بے نظیر زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، گیلانی، مریم سمیت کسی بھی قیدی کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو یہ رعایت دینی ہی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اڈیالہ کے 5000 اور ملک بھر کے 90,000 قیدیوں کو بھی یہ حق دے کہ ان کو بھی دن میں 2 دن ملاقاتوں کے لیے اجازت دی جائے، ان کے بھی فوکل پرسن مقرر کیے جائیں اور ان سے بھی 2 بندے ملاقاتیں کر سکیں اور ان کے ساتھ بھی یہ ایگریمنٹ کیا جائے۔ بہرحال جو معاہدہ اب طے پایا ہے اس کے مطابق ہفتے میں 2 روز عمران خان سے ملاقات ہو سکے گی، ایک منگل کا دن ہے اور ایک جمعرات کا دن ہے۔ رفتہ رفتہ عمران خان کو ریلیکسیشن مل رہی ہے، وہ ملاقاتوں کے حوالے سے ہو، وہ کیسز کے حوالے سے ہو، وہ پی ٹی آئی کو جلسوں کے حوالے سے ہو۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار نے جو ہے جسٹس تصدق جیلانی کی سربراہی میں جو ججز کے ہاتھ کے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنا ہے اس کے قیام پر خیر مقدم کیا ہے، اور تصدق جیلانی جو اس کے کمیشن کے سربراہ مقرر ہوئے ہیں ان کو بھی انہوں نے خوش آمدید کہا ہے، ان کو ویلکم کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو جسٹس تصدق جیلانی ہیں
ان پہ ہمارا اعتماد ہے، وہ ایک قابل شخص ہیں، ان کا کردار اچھا ہے، لیکن جو بلوچستان کی وکلاء تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کمیشن کسی بھی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کا از خود نوٹس لیں اور اس پہ فل کورٹ سماعت ہو، دین ہم اس کو مانیں گے۔ اب چونکہ پی ٹی آئی، ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں، اب پی ٹی آئی جو جماعت ہے وہ تقریباً وکیلوں کی جماعت بن چکی ہے، اور وکلاء تو ہمیشہ اس چکر میں رہتے ہیں، یہ کیسز کے چکر میں، پٹیشنز کے چکر میں، تو ان کے لیے کیسز لڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک نئی درخواست دائر کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے۔ ناظرین، اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن کے خط کا جواب دیا وزیر اعظم شہباز شریف نے، انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک یعنی پاکستان اور امریکہ کے درمیان توانائی اور گرین الائنس اقدام میں تعاون کو شائن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مل کے چلنا چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ مزید وزیر اعظم نے خط میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ عالمی امن اور سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں، اور خطے کی ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ ہدف کے حصول کے لیے بھی مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ امریکی صدر کی جانب سے جو وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا گیا ہے، یہ ایک طویل عرصے کے بعد ہوا ہے ایسا، اور یہ پہلا سفارتی خط ہے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی بحالی کا عندیہ ہے، یا آپ اسے کوئی پازیٹیو سائن کہہ سکتے ہیں، چونکہ سائفر معاملے پر پی ٹی آئی کے الزامات سے دونوں ممالک امریکہ اور پاکستان میں ایک سرد مہری آ گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے آنے کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور بہتری آپ کو دیکھنے میں آئی ہے۔ اب ایک بڑے عرصے کے بعد وزیر اعظم کو امریکہ کے صدر نے خط لکھا اور ان کو مبارکباد پیش۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے امریکہ کے ساتھ مفاد ہے اور وہ کسی حد تک ہمارے آقا ہیں، ان کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں چلتے تو آپ کو کانسیکوینسز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں۔ پاک ایران گیس منصوبہ سب سے بڑی مثال ہے، جو امریکی محکمہ خارجہ ہے انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ، بلکہ کوئی بھی ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے تو اس کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ دوسری جانب ایران نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے نہیں کرنی تو 18 ارب ڈالر ہمیں جرمانہ دے دیں پھر۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ماضی کی جو نگران حکومت ہے اس نے کہا تھا کہ ہم استثناء کے لیے امریکہ کو کہیں گے پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس میں نظر ثانی کرے اور وہ ہمیں بچھانے دی جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آخری اور بڑی خبر یہ ہے کہ جب شانگلہ میں چینی باشندوں پہ حملہ ہوا، 5 چینی باشندے ہلاک ہوئے، اس کے بعد جتنی بھی چینی کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں انہوں نے اپنے فنکشنز بند کر دیے ہیں، انہوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اب داسو پروجیکٹ پہ جو کام ہو رہا تھا، دیامر بادشاہ ڈیم پہ جو کام ہو رہا تھا، وہ چینی کمپنیز کام کر رہی تھی، وہ کام مکمل طور پر ان کی سیکیورٹی کے پیش نظر انہوں نے بند کر دیا ہے۔ اب 400-500 صرف انجینئرز وہاں پہ کام کر رہے تھے، اس کے علاوہ 5000 سے 8000 کے قریب مقامی لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے جو کوہستانی تھے۔ ان کے سر پہ بے روزگاری کی تلوار لٹک رہی ہے، عید سر پہ ہے، خوشی کا تہوار سر پہ ہے، اور ان کے سر پہ یہ تلوار لٹک رہی ہے، اور سیکیورٹی کے پیش نظر انہوں نے جب یہ حملہ ہوا تھا تو چینی کمپنیز نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ آپ تمام جتنے بھی وہ آپ کے پروجیکٹس ہیں ان کو بند کر دیں اگلے نوٹیفیکیشن تک۔ جب اگلا نوٹیفیکیشن آئے گا تو اس میں ہم اگلا لائحہ عمل طے کریں گے۔ ناظرین، آج کی بڑی ڈیولپمنٹس یہی تھی۔ مزید خبروں تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارا پیج اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ نئی اپڈیٹس تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔